ان دنوں شام کی عیسائی ریاستیں خاصا اطمینان محسوس کر رہی تھی اور سلطان نور الدین کی موت سے فائدہ اٹھا کر اسلامی مقبوضات پر تازہ یلغار کے لیے اپنی قوت مجتمع کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے اپنے حالات دگرگوں تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ القدس کا حاکم المرک، جو کہ ان کا مرکزی قائد تھا، مر گیا تھا۔ ان پریشان کن حالات میں عیسائی مسلم مقبوضات پر کوئی بھرپور حملہ نہیں کر سکتے تھے، تاہم انہوں نے موقع سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دمشق کے نواحی قلعہ بانیاس کا محاصرہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر دمشق کے حاکم ابن المقدم نے، جو کہ ایک طرف سیف الدین غازی اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے خوف زدہ تھا، محاصرہ کرنے والے نصرانیوں سے مذاکرات کے لیے گیا اور کہا، واپس چلے جاؤ، ورنہ ہم موصل سے سیف الدین غازی اور مصر سے ایوبی کو بلوا لیں گے۔ ان سے صلح کر کے تمہیں ہر طرف سے اس طرح گھیر لیں گے کہ تمہارے پاس مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی۔ یہ سن کر عیسائی سوچ میں پڑ گئے۔ آخر انہوں نے دمشق والوں سے بھاری مال و زر لے کر اور اپنے بہت سے قیدی رہا کرا کے واپسی کی۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کے قاصد سے بانیاس پر نصرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو امدادی لشکر کے ساتھ فوری طور پر شام کی طرف روانہ ہو گئے، مگر 4 منازل طے کرنے کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ عیسائی کچھ شرائط منوا کر واپس چلے گئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو امرائے دمشق کا نصرانیوں کے سامنے اس قدر دب جانا سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے 11 ذی الحجہ 569 ہجری کو فاقوس کے پڑاؤ سے دمشق کے بزرگ عالم دین علامہ ابن ابی اسرون کے نام اپنے خط میں لکھا، جو ہی فرنگیوں کے حملے کی بابت الملک الصالح کا مراسلہ وصول ہوا، میں لشکر تیار کر کے امداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ 4 منازل طے کر چکا تھا کہ اہل دمشق اور فرنگیوں کے درمیان صلح کی خبر ملی، جبکہ باقی اسلامی شہر اس صلح میں داخل نہیں ہیں، حالانکہ ان کا دشمن ایک ہے۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے جو کہ اطاعت اور امت کے مصلحت کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے۔ اسے ایسے گناہ کے مصرف پر لگانا جس سے اللہ کا رسول اور صالحین امت کو ناراضی ہو، ایسے درست ہوگا۔ تبریہ کے قیدی اور سوار، جو مسلمانوں کے سخت خطرناک دشمن ہیں، فرنگیوں کو دے دیے گئے ہیں اور صلح کا ذریعہ بنائے گئے ہیں۔ جب سے یہ اطلاع ملی ہے، ہم آنے اور نہ آنے کے درمیان متذبذب ہیں۔ اگر ہم اپنا عزم پورا کر کے شام آتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں بدگمانیاں کریں گے، اگر بیٹھے رہتے ہیں تو جن علاقوں کو اس صلح میں داخل نہیں کیا گیا ان پر فرنگیوں کا حملہ کوئی بعید نہیں۔ ہم نے سوچا کہ شام آ کر امیر شمس الدین علی ابن داعیہ اور ان کے بھائیوں کے پاس حاضری دیں، جو کہ اس وقت کے ان خطرات سے باخبر ہیں، جن کی تلافی کا وقت بعد میں نہیں رہے گا، کیونکہ دشمن ہوشیار اور تیار ہے۔ اگر کچھ لوگ اس موقع پر ناراض ہوں تو ان کی ناراضی کی کیفیت بھی سامنے آ جائے گی۔ آغاز میں غفلت نہ کی جائے، ورنہ آخر میں پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً ایسے موقع پر۔ ہماری غیرت اللہ کے لیے ہے اور ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان صحیح حکمت عملی اور مناسب لائے عمل پر جمع ہو جائیں۔ ہم نے اپنے لشکر کو بکھیرنے سے احتراز کیا ہے، کہیں دشمن حارم پر حملہ نہ کرتے، کیونکہ مسلمانوں سے مال وصول کرنے سے اس کی طاقت بڑھ گئی ہے، مگر جب تک اسے یہ علم ہے کہ ہم متحد ہیں تو اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے اور وہ پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے الملک الصالح اور دیگر شامی امراء کو بھی مراسلے لکھ کر اس کمزور پالیسی پر احتجاج کیا جس سے کفار کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی، ساتھ ہی اپنے آقا زادے کو یقین دلایا کہ اگر مصری افواج کو موقع دیا جائے تو وہ عیسائی حملہ آوروں کی قوت اور شوکت کا زور توڑ کر رکھ دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اب شام کی سیاست سے لا تعلق رہنا ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ دمشق روانگی کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے، مگر انہی دنوں انہیں نصرانیوں کے تازہ حملے سے پالا پڑ گیا جو بحیرہ روم کی جانب سے ہوا تھا۔ امارہ اور اس کے ساتھی اپنی سازش بے نقاب ہونے سے پہلے شام اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں کی مصر پر حملے کی دعوت دے چکے تھے۔ سازش کا راز افشا ہونے پر جب امارہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا تو شام کے نصرانیوں کو پر وقت اس کی خبر ہو گئی، لہٰذا وہ محتاط ہو گئے اور مقابلے پر نہ نکلے، مگر سسلی کے بادشاہ کو اس کی اطلاع نہ مل سکی۔ شاہ سسلی نے طے شدہ منصوبے کے مطابق مصر پر حملہ کرنے کی تیاری زور و شور سے جاری رکھی اور پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کر بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتا ہوا سکندریہ کی جانب بڑھا۔ اس بیڑے کے 200 جہازوں میں صرف سپاہی، جبکہ 36 جہازوں میں گھوڑے، 40 میں خوراک و رست کا سامان اور 6 میں جنگی ہتھیار اور آلات لادے گئے تھے۔ یہ بیڑا پوری شان و شوکت سے 26 ذی الحجہ 569 ہجری کو سکندریہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ 50,000 پیادے اور 1,500 گھوڑ سوار منجنیقوں، دبابوں اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ سکندریہ کی فصیل اور سمندر کے درمیان پھیلے ہوئے میدان میں اترنے لگے تاکہ شہر کا محاصرہ کر لیں۔
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امارا کی سازش سے آگاہ ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کو سسلی کے اس لشکر کی روانگی کا علم نہیں تھا، اس لیے بحری قلعوں کی حفاظت کے انتظامات ناکافی تھے۔ سکندریہ کی فوج بھی معمول سے زیادہ نہ تھی، پھر بھی سکندریہ کے بہادر سپاہیوں نے باہر نکل کر حریف کو محاصرے سے روکنا چاہا، مگر شہر کے حاکم نے دشمن کی بھاری تعداد کے پیش نظر کھلے میدان کی لڑائی کی جگہ کلہ بند جنگ کا فیصلہ کیا اور کمک کے لیے برق رفتار قاصد قاہرہ روانہ کر دیے۔ آخر فرنگی سپاہیوں نے شہر کا محاصرہ کر کے حملہ شروع کر دیا۔ پہلے دن زبردست لڑائی کے باوجود وہ فصیل کے قریب نہ آ سکے۔ سکندریہ کے مورچہ زن سپاہیوں نے تیر اندازی، سنگباری اور آتش زنی کے ذریعے انہیں فصیل سے دور رکھا۔ دوسرے دن فرنگیوں نے نئے جوش و خروش سے دھاوا بولا اور پے در پے حملے کرتے ہوئے دبابوں کو فصیل کے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ سکندریہ کے مجاہدوں نے اس کے باوجود انہیں فصیل سر کرنے میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ تعداد کی کمی کے باوجود اس مہارت اور بے جگری سے لڑے سسلی کے سپاہیوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس دوران مصر کے دیگر ساحلی قلعوں سے کئی دستے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے، جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے تیسرے دن باہر نکل کر فرنگی لشکر پر حملے شروع کر دیے۔ ان کے دستے مختلف گوشوں سے فرنگیوں کی صفوں پر حملہ کر کے انہیں خاک و خون میں لوٹا رہے تھے۔ محاصرہ کرنے والے اب اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے اور ان کی بے ہنگم چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مسلمانوں نے آتش گیر مادے سے ان کے دبابے جلا ڈالے اور یہ ان کے محاصرے کی سب سے کارآمد چیز کو ختم کر دیا۔ نصرانیوں نے اپنی عددی برتری کی بنا پر دن بھر جنگ جاری رکھی، مگر وہ مسلمانوں کے دباؤ کو ختم نہ کر سکے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی فرنگیوں کے حملے کی خبر سن کر قاہرہ سے تازہ دم فوج کے ساتھ بذات خود روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاطاً انہوں نے ایک فوج دمیاط کی حفاظت کے لیے بھی بھیج دی تھی۔ سکندریہ کے لیے نکلتے ہی انہوں نے محصورین کی ہمت بڑھانے کے لیے ایک ایلچی کو 3 برق رفتار گھوڑے دے کر آگے روانہ کر دیا۔ ایلچی باری باری گھوڑے بدلتا ہوا دم لیے بغیر اثر کے وقت سکندریہ پہنچا تو لڑائی کسی حتمی فیصلے کے بغیر رک چکی تھی۔ مسلمان زبردست جنگجوئی کا مظاہرہ کرنے کے بعد شہر کی طرف لوٹ آئے تھے، جبکہ عیسائی اپنے پڑاؤ کا رخ کر چکے تھے۔ مگر جو ہی ایلچی نے شہر میں داخل ہو کر قاہرہ سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں امدادی فوج کی آمد کا اعلان کیا، مسلمانوں نے دوبارہ ہتھیار سنبھال لیے۔ اس خوشخبری سے ان کی دن بھر کی تھکان ایک لمحے میں اتر گئی۔ قبل جنگ پر ایک بار پھر چوٹ پڑنے لگی اور سکندریہ کے سپاہی شہر سے نکل کر فرنگیوں کی طرف لپکے۔ اسی اثناء میں صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر نصرانیوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ صبح سے شام تک سخت ترین مارکے کے بعد ان میں دوبارہ لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی، چنانچہ وہ تیزی سے اپنے بحری جہازوں کی طرف بھاگے۔ مغربی افق پر پھیلا سرخ شفق مسلمانوں کو فرنگیوں کے خیمے لوٹتا اور ان کے اسلحے کے ذخائر پر قابض ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے کو آڑ بنا کر بھاگنے والے فرنگیوں پر مسلمانوں کے پے در پے حملوں نے ہر طرف موت کے جال بچھا دیے تھے۔ فرنگیوں نے اپنی کشتیاں ساحل کے قریب منگوا لی تھی۔ ان کی آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ان میں سوار ہو کر اپنے بیڑے تک پہنچ جائے، مگر اس ہنگامے دار و گیر میں بیشتر فرنگی کشتیوں میں سوار نہ ہو سکے۔ اب کچھ دوبارہ ساحل کی طرف بھاگے اور کچھ سمندر میں غرق ہو گئے، تاہم ان کی ایک اچھی خاصی تعداد کشتیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ جب یہ کشتیاں ان سپاہیوں کو لے کر ساحل سے دور ہونے لگی تو مسلم غوطہ خوروں نے کمال کر دیا۔ وہ زیر آب تیرتے ہوئے کشتیوں کے نیچے پہنچ گئے اور کئی کشتیوں کے پیندے پھاڑ ڈالے۔ بدقسمت کشتیاں سواریوں سمیت ڈوب گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ فرنگی جو کشتیوں میں بیٹھنے کی امید لے کر ساحل پر جمع تھے، مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے، تاہم مسلمانوں نے انہیں جلد گھیر لیا۔ اب فرنگیوں نے بھی فرار کا خیال چھوڑ دیا اور منظم انداز میں اپنا دفاع شروع کر دیا۔ رات بھر لڑائی ہوتی رہی اور اگلے دن دوپہر کو جا کر مارکا تھما۔ سسلی کے سرماؤں کی بڑی تعداد قتل یا گرفتار ہو چکی تھی، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے جان بچا کر نکل جانے والوں کو اس رات کی دہشت انگیزی مدتوں نہ بھولی۔ یہ واقعہ یکم محرم 570 ہجری کا ہے۔ سکندریہ کے اس مارکے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو بالائی مصر کے علاقے اسوان کی طرف توجہ دینا تھی، جہاں ایک بااعتماد مصری افسر کنز الدولہ نے جو خفیہ طور پر دولت عبیدیہ کے احیاء کی تحریک چلا رہا تھا، بغاوت کر دی تھی۔ یہ بڑا ہوشیار شخص تھا اور مصر کے سوڈان کے ساتھ لگنے والی سرحدی علاقے بلاد النوبہ کا نگران تھا۔ 1 سال قبل جب سوڈان کے لوگوں نے مصری سرحدات پر یلغار کی تیاری کی تھی تو کنز الدولہ نے شجاع بلابکی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ اس فتح یابی میں کنز الدولہ کا کردار نمایاں تھا۔ اس کی یہ خدمات صلاح الدین ایوبی کے ہاں اس کے اعتماد کو بڑھا رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر دولت عبیدیہ کا داعی ہے اور گلابانوں، کسانوں، بدوں، حبشیوں اور اوباش لوگوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ ابن شداد لکھتے ہیں، کنز مصریوں کا ایک ممتاز شخص تھا جسے اسوان بھیجا گیا۔ وہ وہاں کے امور سر انجام دیتا تھا
اس نے سوڈانیوں کی بھاری تعداد کو اپنے گرد جمع کر دیا اور انہیں امید دلاتا رہا کہ وہ ملک پر قابض ہو کر مصر کی سابق حکومت کو بحال کر دے گا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مصریوں کی عقیدت اس قدر تھی کہ انہیں کچھ بھی کرنا آسان لگتا تھا۔ آخر کار 569 ہجری کے اواخر میں انہوں نے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اس کی جرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ایک امیر کو قتل کر ڈالا، جو ایک نامور سرکاری مصاحب ابو الہیجا کا بھائی تھا۔ سلطان نے کنز کی سرکوبی کے لیے پہلے ابو الہیجا کو اور پھر اپنے بڑے بھائی الملک العادل کو بھیجا۔ کنز کوس تک کے علاقے کو تاراج کر چکا تھا، مگر الملک العادل اور ابو الہیجا نے بر وقت پہنچ کر زبردست لڑائی کے بعد اسے شکست فاش دی۔ اس کارروائی کا آغاز 569 ہجری کے اواخر میں اور خاتمہ 7 صفر 570 ہجری کو ہوا تھا۔ یوں عبیدیوں کے رہے سہے وفاداروں کا بھی خاتمہ ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کو شام کے ساحل پر پوری توجہ دینے کی فرصت مل گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے شام کے سیاسی ابتری پر قابو پانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ اس کام میں تاخیر کی گئی تو سلطان نور الدین زنگی کی 19 سالہ جہادی کاوشوں پر پانی پھر جائے گا اور حلب کی وہ سلطنت جو بیت المقدس کو بازیاب کرانے کی طاقت حاصل کر چکی تھی، طوائف الملوکی کا شکار ہو کر نصرانیوں کے تازہ دم حملوں کے سیلاب میں خسو خاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔ قاضی بہاؤالدین شداد شام کے سیاسی بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سلطان نور الدین زنگی کا جان نشین بچہ تھا، نہ ملک کا انتظام سنبھال سکتا تھا، نہ اللہ کے دشمنوں سے اسلامی شہروں کا دفاع کر سکتا تھا۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام کی جانب کوچ کی تیاری کی، کیونکہ وہ اسلامی ممالک کا مرکزی علاقہ تھا۔ شام کے دارالحکومت حلب کی سیاسی صورتحال بہت سنگین تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کا تخت ابھی تک خالی تھا۔ ولی عہد شہزادہ الملک الصالح پایہ تخت سے دور دمشق کے امراء کے ہاتھوں یرغمال تھا۔ تخت کے خالی ہونے کی وجہ سے دارالحکومت کے امراء کی باہمی چپڑش شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ زنگی کے سب سے پرانے نمک خوار شمس الدین ابن دایا نے قائم مقام حاکم کے طور پر پایہ تخت کا انتظام سنبھال لیا تھا، مگر وہ شہر میں امن و امان کو پوری طرح برقرار رکھنے میں ناکام تھا۔ امرائے شہر شیعہ سنی فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ شہر کے شیعہ رئیس ابن خشاب نے شیعوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تھا، جس کے رد عمل میں اہل سنت اولاد داعیہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس طرح شہر میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑک اٹھے۔ شیعوں نے کئی ممتاز سنی شہریوں کی املاک، وقف جائیدادیں اور رفاہی سامان کے گودام لوٹ لیے۔ شمس الدین ابن داعیہ نے یہ دیکھا تو شہر کے منظم شاد بخت سے کہہ کر شیعوں کے خلاف پولیس کو متحرک کر دیا اور عام سنیوں کو حکم دیا کہ ابن خشاب کے گھر کو لوٹ لیں۔